انسانی حقوق انسانی حقوق آپ کے پیدائشی حقوق ہیں۔ یہ حقوق آپ کو جاننا چاہیے اور دوسروں کو سکھانا چاہیے۔ یہ 30 حقوق جو نیچے لکھے ہیں یونائٹڈ نیشن کے عالمگیر انسانی حقوق کے مطابق ہیں۔ انسانی حقوق کیا ہے؟ یہ y-hi.org سے پتہ کریں۔ انسانی حقوق: ہم سب پیدائشی ایک جیسے اور آزاد ہیں۔ ہم سب اپنے خیالات اور جذبات کے مالک ہیں۔ ہم سب کو برابر سے سلوک ملنا چاہیے۔ نمبر 2، فرقہ پرستی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ انسانی حقوق سب لوگوں کے ہیں، چاہے وہ فرق ہو۔ نمبر 3، زندہ رہنے کا حق۔ ہم سب کو زندگی کا حق ہے تاکہ آزادی اور سکون سے زندگی گزاریں۔ نمبر 4، غلامی بند۔ کسی کو یہ حق نہیں کہ ہم کو غلام بنائے۔ ہم کسی کو اپنا غلام نہیں بنا سکتے۔ نمبر 5، عذاب نہیں دیا جائے۔ کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ دوسروں کو تکلیف دے۔ نمبر 6، آپ جہاں بھی جائیں آپ کے حقوق ہیں، میں بھی آپ ہی جیسا انسان ہوں۔ نمبر 7، قانون کے سامنے ہم سب برابر ہیں۔ نمبر 8، آپ کے انسانی حقوق قانون کے مطابق ہیں۔ قانون سب کو لوگوں کے لیے ایک جیسا ہے۔ نمبر 9، بد دیانت سلوک منع ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں کہ ہمیں بے وجہ قید کر دے اور قید ہی رکھے یا ملک سے باہر نکال دے۔ نمبر 10، آزمائش مقدمے کے ذریعے کا حق ہے۔ اگر ہم پر مقدمہ چلایا جاتا ہے تو سر عام ہونا چاہیے۔ مقدمہ داخل کرنے والے کو اور کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا۔ نمبر 11، ہم ہمیشہ بے گناہ ہیں جب تک گناہ ثابت نہ ہو۔ کسی پر کسی بات کا الزام بنائے ثبوت کہ نہ ہو۔ جب لوگ ہم پر الزام لگائیں تو ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی نفی کر سکیں۔ نمبر 12، نجی نوعیت کا حق، انگریزی میں دا رائٹ ٹو پرائیویسی۔ کسی کو حق نہیں کہ ہمارا نام بدنام کرے۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں گھس آئے، ہمارے خطوط کھولے یا ہمیں اور ہمارے خاندان کو بلا وجہ تنگ کرے۔ نمبر 13، چلنے پھرنے کی آزادی۔ ہم سب کو حق ہے کہ اپنے ملک میں جہاں مرضی ہو جائیں اور جہاں مرضی پھریں۔ نمبر 14، محفوظ جگہ میں رہنے کا حق۔ اگر ہمیں ڈر ہے کہ اپنے ملک میں برابر سلوک ہوگا اور برا سلوک ہوگا تو ہمارا حق ہے کہ کسی دوسرے ملک میں پناہ لے سکیں۔ نمبر 15، قومیت کا حق۔ ہم سب کو کسی ملک سے ملاپ کا حق ہے۔ نمبر 16، شادی اور خاندان کا حق۔ بالغ انسان کو شادی اور خاندان کا حق ہے اگر وہ چاہے۔ مردوں اور عورتوں کے حقوق ہیں جب وہ شادی شدہ ہو۔ نمبر 17، اپنی چیزوں کا حق۔ سب کو اپنی چیزوں کی ملکیت کا حق ہے۔ سب کو ملکیت یا حصہ داری کا حق ہے۔ کسی کو ہمارے ملکیت پر بلا وجہ قابض ہونے کا حق نہیں۔ نمبر 18، سوچنے کی آزادی۔ ہم سب کو اپنا ایمان رکھنے کی آزادی ہے۔ جس مرضی مذہب کو یقین کر سکتے ہیں یا بدل سکتے ہیں۔ نمبر 19، اظہار کی آزادی۔ ہم سب کو اپنے ذہن کی آزادی ہے۔ جو بھی سوچنا چاہیں سوچ سکتے ہیں، جو سوچیں وہ کہہ سکتے ہیں اور اپنے خیال کو دوسروں سے حصہ داری کر سکتے ہیں۔ نمبر 20، عوامی جلسے کا حق۔ ہم سب کو دوستوں کے ملنے کا حق ہے اور اکٹھے پرامن طریقے سے اپنے حقوق کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ کوئی دوسرا ہمیں کسی جلسے میں زبردستی داخل نہیں کر سکتا۔ نمبر 21، جمہوریت کا حق۔ ہم سب کو اپنے ملک کی جمہوریت میں برابر حصہ لینے کا حق ہے۔ ہر بالغ انسان کو اپنا لیڈر چننے کا حق ہے۔ نمبر 22، معاشی سلامتی، انگریزی میں سوشل سیکیورٹی۔ ہم سب کو رہائشی جگہ ہو جس کا خرچہ ہم برداشت کر سکیں۔ بیماری کے لیے دوائی، تعلیم، بچوں کی رکھوائی اور کافی پیسہ ہونا چاہیے تاکہ زندگی گزار سکیں اور حکیمی مدد ملے اگر بیمار ہو۔ نمبر 23، مزدوروں کے حقوق۔
ہر بالغ انسان کو کام کرنے کا حق ہے، ٹھیک تنخواہ کا حق ہے اور یونین میں ہونے کا حق ہے۔ نمبر 24، کھیلنے کا حق، ہم سب کو کام سے چھٹی لینے اور تفریح کا حق ہے۔ نمبر 25، سب کے لیے روٹی، کپڑا اور مکان کا حق، ہم سب کو زندہ رہنے کا حق ہے، مائیں، بچے، بوڑھے لوگ، بے روزگار اور اپاہج، سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 26، علم کا حق، علم ایک حق ہے، ابتدائی اسکول مفت ہونا چاہیے، ہمیں یونائٹڈ نیشن کے بارے میں سیکھنا چاہیے اور دوسروں سے سمجھوتے کیسے کیے جاتے ہیں، ہمارے اجداد کو ہماری تعلیم چننے کا حق ہے۔ نمبر 27، نقل سلامتی کا حق، انگریزی میں کاپی رائٹ پروٹیکشن۔ نقل سلامتی ایک خاص قانون ہے جو فنکار کی پیدا کی ہوئی اشیاء اور تحریر کی حفاظت کرتا ہے، دوسرے لوگ بغیر اجازت ان کی نقل نہیں کر سکتے، ہم سب کو اپنے طور طریقے کی زندگی کا حق ہے اور اچھی چیزیں جو فنکار اور سائنس بناتی ہے ان کا فائدہ اٹھانے کا حق ہے۔ نمبر 28، ایک انصاف پسند اور آزاد دنیا اور ٹھیک ترتیب ضروری ہے تاکہ ہم سب اپنے ملک میں اپنے حقوق اور آزادی کا فائدہ اٹھا سکیں۔ نمبر 29، ذمہ داری، ہم سب کو ایک دوسرے کی ذمہ داری ہے اور ہمیں ان کے حقوق اور آزادی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نمبر 30، کوئی آپ کے انسان حقوق آپ سے چھین نہیں سکتا۔ نمبر 30 پھر سے، کوئی آپ کے انسانی حقوق آپ سے چھین نہیں سکتا۔ ترجمہ کرنے والا زاہد قریشی۔ ایشو کرنے والی اتھارٹی، یوتھ فار ہیومن رائٹس۔